أسألك يا من هو الله الذي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے چینل روحانی عملیات و تعویذات میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سورہ کوثر کے فوائد و فضائل ہیں، یعنی ہم سورہ کوثر کے اعمال کو کرتے ہوئے روحانی فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل پر جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، روزانہ میں ان کے لیے روحانی حصار کرتا ہوں، اور اگر آپ بھی ہمارے اس روحانی حصار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ بھی ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہو سکیں اور آپ کا بھی روحانی حصار کیا جا سکے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل ایک وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن تک کرنا ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی یا جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ العزیز 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، آپ نے یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی۔ آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا اس وظیفے کے کرنے سے۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے برکت سے آپ یہ وظیفہ کرتے ہوئے محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفہ کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفہ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر آپ کے تمام مقاصد اور حاجات پوری ہوں گی۔ معزز سامعین، تو وظیفے کا طریقہ کار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، نماز والا درود شریف۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کو شروع کرنا ہے اور ہفتے والے دن ختم کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورۃ الکوثر 129 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر نماز عصر کے بعد اسی طرح سے پھر دوبارہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر نماز عشاء پڑھ کے آپ نے دوبارہ سے اسی طرح اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ ٹوٹل آپ نے ایک دن میں اس وظیفہ کو 3 بار کرنا ہے، ایک نماز فجر کے بعد، دوسرا نماز عصر کے بعد، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد، اور 3 دن تک لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ پورا ہوگا۔ صرف آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے وظیفہ کرتے ہوئے، اور وظیفہ کرتے ہوئے پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے،
دل میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے۔ آپ نے یہ وظیفہ جس طریقہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کا ہر ایک مقصد جو جائز ہے وہ پورا ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔